अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारी डिस्कशन है वो होने जा रही है फ्रीलांसिंग पे। आज मैं आप लोगों को बेसिक जो है टॉप बेसिक जो है बेसिक से लेके चलूँगा फ्रीलांसिंग के बारे में बताने के लिए, और किस तरह आप फ्रीलांसर बन सकते हैं और किस तरह आपको किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले जी, फ्री और लांसर ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और डिफरेंट वर्ड्स से मिलकर बना है फ्रीलांसर। फ्री का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट होना। तो सवाल आता है कि लांसर कौन होते हैं। तो जैसा आप इधर देख सकते हैं कि लांसर ज़माना कदीम में, पुराने वक्तों में, जंगों में जो, या वैसे फौज में जो नेज़ा बरदार सिपाही होते थे, जिन्होंने नेज़ा बरदार जंगजू सिपाही होते थे, उनको लांसर कहा जाता था। तो इन दोनों से मिलकर बना है फ्री लांसर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्री लांसर होता क्या है। एक फ्री लांसर जो होता है वो फ्रीलांस वर्कर होता है, खुद मुख्तार होता है। एक फ्रीलांस पर्सन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बाउंड नहीं होता, जो किसी भी टाइम का पाबंद नहीं होता। उसका काम होता है कि मार्केट से कुछ भी वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर निच वो वर्क सिलेक्ट करना, लेना और उसको किसी भी टाइम पे करके जो आपकी डील डन हो उसमें प्रोवाइड करना। ठीक है। और ये फ्रीलांसर जो है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। वो सब मतलब कि टोटली हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप फ्रीलांसिंग को किस तरह लेके चलना चाहते हैं। ठीक है। इधर एक हमारे पास क्यूट है, अगर इसको देखें तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी से ली है मैंने। इसमें देखें, डूइंग पार्टिकुलर पीसेज ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन वर्किंग फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगर आप देखें, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर कोई भी वर्क डन करना, ना कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक हो के साल उनके लिए काम करना। ये एक चीज जो मतलब कि जो कैम्ब्रिज ने फ्रीलांसर को डिफाइन किया है। ये हमारे सामने जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जैक मा साहब हैं। ये alibaba.com के सीईओ हैं और alibaba.com ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा नाम है जो हमें बल्क में होलसेल के लिए बहुत सी चीजें प्रोवाइड करती है। ये चाइना बेस्ड एक ई कॉमर्स वेबसाइट है इनकी। और अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई फेसबुक पे करना चाह रहे हैं, इंस्टा पे करना चाह रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट है, कोई आपका ब्लॉग है, या किसी तरह भी आप मतलब कि कुछ वैसे भी कोई स्टोर की शक्ल में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो alibaba.com एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिधर से आप बल्क में क्वांटिटी में चीजें मंगवा सकते हैं होलसेल रेट पे। इधर मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, उनके साथ भी डील डन करके, और आप उसमें से उसको रिटेल करके या रीसेलर्स को देके बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये जी जैक मा कहते हैं कि इन द नेक्स्ट 20 years पीपल विल ओनली वर्क फॉर 4 hours a day, और ज्यादातर लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉय होंगे कि आने वाले 20 सालों में जो लोग होंगे वो सिर्फ ज्यादातर जो लोग होंगे वो दिन में 4 घंटे काम करेंगे, और ज्यादातर लोग खुद मुख्तार होंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। ये जी एक हमारे पास ये फ्रीलांसिंग की साइट है freelancer.com। ये उससे लिया गया चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये ग्राफ है जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि टॉप जो फ्रीलांसर्स हैं मार्केट में वो हमारे पास किस कंट्री से हैं। सबसे पहले टॉप पे है इंडिया फ्रीलांसिंग में इस टाइम टॉप पे जा रहा है। इंडिया के बहुत लोग हैं, बहुत इंडिया की आबादी है जो फ्रीलांसिंग में तवज्जो दे रही है और अपने मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, फिर फिलिपाइंस है, फिर आता है जी हमारा पाकिस्तान। तो अगर आप देखें इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं पाकिस्तान को टॉप फर्स्ट पे देखता हूँ, और इंशाल्लाह मुल्क के लिए रेवेन्यू भी जनरेट होगा, हमारे नौजवान पढ़े लिखे तबके को एक रोजगार भी मिलेगा, और आप सब खुद मुख्तार भी होंगे इंशाल्लाह अगर आप
اپنے فری لانسر کریئر سٹارٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم ہے, انڈونیشیا ہے, پھر بنگلہ دیش ہے, آسٹریلیا ہے, برازیل ہے اور کینیڈا ہے. تو اس میں اگر پوچھا جائے کہ یار میں نے فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے تو کیا ٹاپ سکلز ہیں جو مطلب کہ ان ڈیمانڈ ہے, جن پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے اور جو مطلب کہ فیوچر کے لیے بھی بیسٹ ہیں, تو اس میں ویب پروگرامنگ دیکھ سکتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی ایس ای او بیسڈ ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے. پھر پی ایچ پی کی جابز ہیں, ایچ ٹی ایم ایل کی جابز ہیں, انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہے, اینڈ سو آن. بہت واسٹ فیلڈ ہے, بہت لمبی اس میں ڈیمانڈ ہے. لیکن ادھر میں ایڈ آن کرتے ہوئے آپ سب کو یہ چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی ٹیکنیکلٹیز, ٹیکنیکل فیلڈز کو لے کے چلیں جو کہ لانگ ٹرم جس کی جابز ہوں, نہ کہ آپ ریگولر بیس چھوٹی چھوٹی ایڈیٹنگ وغیرہ کی اور اس طرح کی جابز کریں, تو وہ آپ کے کیریئر کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور آپ کے من بھی فائدہ مند ہوں گی. سو کوئی سب سے پہلے آپ کو اسکل سیکھیں, لرن کریں. بہت سے طریقے ہیں, آپ کو آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ پریکٹس کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو ریسرچ کریں, ڈگنگ کریں اور پھر اپنا ایز اے فری لانسر اپنا کریئر سٹارٹ کریں. فری لانسنگ جابز کی جو ٹائپ ہیں ان میں ڈیٹا انٹری ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بہت اچھی فیلڈ ہے, ویب ڈیولپمنٹ بھی اچھی فیلڈ ہے, گرافک ڈیزائننگ بھی ایک بہت واسٹ اور بہت اچھی فیلڈ ہے, بلاگ آرٹیکل رائٹنگ اس کا بھی بہت زیادہ کام ہے, بہت زبردست فیلڈ ہے یہ بھی, اور ٹرانسلیشن ہے. اس کے بعد یہ فیو ٹاپ کے مارکیٹ پلیس ہیں جن پہ آپ کو ایز اے فری لانسر کام مل سکتا ہے, جن کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو کے ڈیلی ان سے کدھر کام لے سکتے ہیں اور اپنے کیریئر کی شروعات کر سکتے ہیں. جن میں ٹاپ پہ ہمارے پاس اپ ورک ہے, پھر فائیور ہے, پھر freelancer.com ہے, پھر پیپر پر ہور ہے, پھر آ جاتا ہے گیٹ اے کوڈر آ جاتا ہے, guru.com آ جاتا ہے. اگر اس کے بعد دیکھیں تو یہ کچھ پیمنٹس کے میتھڈ ہیں جی. جب آپ فری لانسر بن گئے, آپ نے اپنا سکل بھیج دیا, آپ نے جی پیمنٹ بھی ریسیو کر لی, تو وہ نکلوانی کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس پیونیر ہے, اسکرل ہے, بینک ٹرانسفر ہے, اور بھی یہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے کئی پیمنٹ میتھڈ ہے. یہ آپ ان میں سے کسی پہ بھی کنیکٹ ہو کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا ایز اے فری لانسر اپنی جو کمایا ہوا پیسہ ہے وہ نکلوا سکتے ہیں. اس کے بعد جی آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے, کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں, کوئی بھی کام شروع کریں, اس کے کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں, فائدے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایز اے فری لانسر بھی آپ کو فائدے بھی ہیں اور تھوڑے سے اس میں آپ کو نقصان بھی ہیں. سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یار فلیکسیبل شیڈول ہے, فلیکسیبل ٹائمنگ ہے, آپ لوگ باؤنڈ نہیں ہیں کسی بھی چیز کو لے کے, کسی بھی طرح سے آپ باؤنڈ نہیں ہیں. آپ کا دل کر رہا ہے کہ یار میں صبح کام نہیں کرنا, میں رات کو کروں گا, تو نو پرابلم. آپ نے کلائنٹ کو ٹائم دینا ہے, اپنی مرضی سے دینا ہے, میں 24 آورز میں کر کے دوں گا, آپ کا 2 گھنٹے کا کام ہے, تو جب آپ مرضی کریں اور اس کو اس کے جو ٹائم آپ نے اس کے ساتھ ڈن کیا ہے اس میں اس کو اس کا کام دے دیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ ہائر انکم پوٹینشیل ہے, آپ کی انکم اس میں ڈالرز میں ہوتی ہے, تو آپ بہت زیادہ اس میں انکم کر سکتے ہیں. اور ساتھ اپنی ٹیم ڈیولپ کر کے آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں, جیسے آپ کو $10 کا پروجیکٹ ملا ہے, آپ ایک بندہ ہائر کر لیتے ہیں, آپ کے ماشاءاللہ سے زیادہ پروجیکٹ آ رہے ہیں, اس کو آپ ایک پروجیکٹ دیں, اس سے $5 میں کروائیں, اور وہ آپ کی ارننگ ہے کیونکہ کام آپ دے رہے ہیں. آپ کہیں بھی آپ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں, ادھر اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں, آپ ادھر سے بھی کام کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں, آفس میں بھی کر سکتے ہیں, ٹریول کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. تو اور ورائٹی آف پروجیکٹس ہے, آپ کو 10 نش پہ کام آتا ہے, آپ کے پاس سکلز ہیں, ڈیفرنٹ سکلز ہیں, تو آپ ہر سکل پہ کام کر سکتے ہیں. نقصانات دیکھا جائے تو آپ کی بیلنس زندگی کا خراب ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا اگر دیکھا جائے پروجیکٹ لینے کے لیے آپ بٹ کرتے ہیں, اور وہ زیادہ فری لانس کی جو باہر کی دنیا کا مارکیٹ ٹائم ہے پاکستان سے باہر, وہ رات کے ٹائم زیادہ تر فری لانسنگ کا آفرز آتی ہیں, تو آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے. انسٹیبل انکم ہے, یعنی کہ فکسڈ انکم نہیں ہے, جیسے جاب میں آپ کی فکس انکم ہوتی ہے, وہ نہیں ہے کہ آپ کو منتھلی کوئی بھی فکس اماؤنٹ مل جائے گی. اس میں انسٹیبل انکم ہے, کبھی زیادہ مل گئے, کبھی کم مل گئے, کبھی بہت زیادہ مل گئے, کبھی ایک بھی کلائنٹ نہیں آیا. ہاں, شروع میں نیو کامرس کے لیے تو کلائنٹ فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اس میں آپ کی موٹیویشن کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. کوئی بھی آپ کام شروع کریں اس میں ٹائم تو لگتا ہے, تو جتنا آپ اس پہ مطلب کہ لگے رہیں گے, کرتے رہیں گے,
اتنی جلدی، لیکن یہ بہت واس فیلڈ ہے. ایک بار میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گا، اگر آپ اس میں لگے رہتے ہیں تو آپ بہت جلدی ترقی کر سکتے ہیں. اور انسان کے ٹائم مینجمنٹ کرنا وہ تو آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ جس طرح اپنے آپ کو سیٹ کر لیں، اپنی روٹین سیٹ کر لیں، اس طرح آگے آپ کی لائف چل سکتی ہے. تھینک یو جی، تھینک یو.